السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ مجھے کسی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ہارر سٹوری شیئر کروں۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سنتے وقت ڈر محسوس ہوتا ہے تو آپ لوگ آیت الکرسی کا پڑھ کے اس کا اپنے گرد حصار کر لیں۔ تو آئیے چلیے ہم اپنی ہارر سٹوری کی شروعات کرتے ہیں۔ ٹھاکر ہاؤس یہ ایک پرانی 3 منزلہ حویلی تھی۔ آج بھی کوچی کے پرانے حصے میں موجود ہے۔ گھنے درختوں کے پیچھے چھپی یہ عمارت لوگوں کے لیے صرف ایک خالی مکان نہیں تھی بلکہ ایک خوف کی علامت تھی۔ 1950 کی دہائی میں اس گھر میں ایک مشہور وکیل راجن ٹھاکر اپنی بیوی شالنی اور بیٹی رادھا کے ساتھ رہتے تھے۔ رادھا ذہنی طور پر تھوڑی مختلف تھی، خاموش، الگ تھلگ اور صرف ایک گڑیا سے بات کرتی تھی۔ ایک سرخ لباس والی، لمبے دانتوں اور بڑی آنکھوں والی عجیب سی گڑیا جس کا نام لبوبو کہا جاتا تھا۔ رادھا کی موت بے رحمی سے ہوئی تھی۔ اس کی لاش تہہ خانے سے ملی تھی اور گڑیا اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گڑیا ایک بچی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ جب فیصل، سارا اور ان کی 7 سالہ بیٹی آریہ 2019 میں اس گھر میں منتقل ہوئے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پرانی لکڑی کی خوشبو، دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور خاموش فضا جیسے وقت یہاں پہ رک گیا ہو۔ 5واں دن ہوا اس گھر میں تو آریہ نے وہی پرانے دیمک زدہ لکڑی کی الماری کھولی اور اس میں ایک گڑیا رکھی ہوئی دیکھی، لبوبو۔ لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں زیادہ چمکدار، دانت زیادہ نوکیلے اور مسکراہٹ زیادہ چوڑی ہو چکی تھی۔ سارا ایک دم ڈر گئی اور اس نے فوراً لبوبو کو باہر پھینک دیا، لیکن اگلی ہی صبح وہ گڑیا آریہ کے تکیے کے نیچے دوبارہ موجود ملی، خشک مٹی اور خون کے دھبوں کے ساتھ۔ رات کا وقت، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ آریہ کی آواز، امی، لبوبو کہتی ہے کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے، اس نے مجھے چن لیا ہے۔ فیصل نے آریہ کے بازو پر چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے نشانات دیکھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہو۔ سارا نے اپنے موبائل سے کیمرے میں CCTV لگایا۔ اگلی ہی صبح ویڈیو چیک کی اور اس میں رات 3:02 پر آریہ کے بستر کے پاس ایک چھوٹا سا سایہ کھڑا تھا، جو آہستہ آہستہ گڑیا کو آریہ کے سینے پہ رکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی موبائل کی اسکرین فریز ہو گئی اور بلب پھٹ گیا۔ ہر رات 2:50 پر آریہ کے کمرے سے بچے کے گانے کی آوازیں آتی تھیں۔ لبوبو میری دوست ہے، لبوبو میرے پاس ہے۔ سارا نے آواز ریکارڈ کی، لیکن جب وہ آواز ریورس کی گئی تو سنائی دیا، تمہیں بھی آنا ہے لبوبو کے ساتھ۔ فیصل کو ایک رات نیند میں ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ چیخا تو کمرے کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی اور دیوار پر لبوبو کی مسکراہٹ جیسے ابھر آئی ہو۔ پریشانی کے بعد سارا نے ایک کیرالہ کا مشہور پادری فادر ایلیا کو بلایا۔ جب اس نے لبوبو کو دیکھا تو فوراً زمین پر گر پڑا اور بولا، یہ صرف ایک گڑیا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی ناپاک روح ہے جو بچوں کے اندر زندہ رہنا چاہتی ہے۔ اس نے انکشاف کیا، لبوبو میں رادھا کی روح نہیں بلکہ جس بدروح نے رادھا کو مارا تھا وہ قید ہے۔ یہ گڑیا چنتی ہے اور ہر نسل میں کسی ایک بچی کو دوست بنا کر اس کے ذریعے واپس آتی ہے۔ فادر ایلیا نے دعا کا آغاز کیا، لیکن جیسے ہی وہ گڑیا پر پانی چھڑکنے لگا پورے گھر کی بتیاں بند ہو گئیں، دیواروں پر خون کی لکیریں ابھر آئیں اور لبوبو نے خود کو ہلانا شروع کر دیا۔
कमरे के आईने में सब ने एक छोटी सफ़ेद लिबास वाली बच्ची को देखा, मगर इसकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह से लबूबू की आवाज़ें आ रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। पादरी ने इसे लकड़ी के बॉक्स में बंद किया। बॉक्स पर मुक़द्दस आयत लिखी गई और इसे चर्च के सर्द खाने में दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। चर्च के सर्द खाने में काम करने वाला एक नौजवान रेयान 2022 में वहाँ नीचे गया। अगली सुबह वो वहाँ पे मुर्दा पाया गया, आंखें खुली हुई, चेहरे पर खौफज़दा तासुरात और उसके मोबाइल में एक आखिरी नोट। मैंने बॉक्स को हिलते देखा और किसी ने कहा, हेलो माय नेम इज़ लबूबू। अगर आप लबूबू की गुड़िया को कहीं देखें तो इसे नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि अगर इसने आपको चुन लिया तो आपका नाम भी इस फहरिस्त में आ जाएगा, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। ये तो एक हॉरर स्टोरी थी जो मेरे से किसी ने शेयर की थी, जिसके साथ ये वाक़यात पेश आए थे। अगर आपको ये स्टोरी हॉरर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।